حدیث نمبر 51۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ناروا ترجیح دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمہ ہوں، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمہ ہوں ان کا سوال اللہ سے کرو۔ بخاری و مسلم۔ الاثرہ ترجیح دینا کا مطلب ہے جس میں دوسروں کا بھی حق ہو، اس کا اکیلے حقدار بن جانا۔ فوائد۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب حکمران ایسے ہوں جو تمہارے حقوق ادا نہ کرے اور تم پر اپنے کو اور اپنے اقربا وغیرہ کو ترجیح دے تو تم صبر سے کام لو اور ان سے بغاوت کرنے کے بجائے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار اور ان کے شر اور مظالم سے بچنے کی دعا کرو، بشرطے کہ ان سے کفر سری کا اظہار نہ ہو۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے، کسی سرکاری کام پر مقرر نہیں فرماتے، جس طرح فلاں شخص کو آپ نے عامل بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد اس صورتحال سے دوچار ہوگے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے قیامت والے دن حوض پر ملو۔ بخاری و مسلم۔ اسید حمزہ پر پیش کے ساتھ اور حضیر مہملہ یعنی بغیر نقطے کے پر پیش اور ضاد معجمہ نقطے کے ساتھ پر زبر، واللہ اعلم۔ فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ۔ حوض، وہ حوض کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں یا میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جہاں آپ اپنے دست مبارک سے اپنے متبع اور موحد مسلمانوں کو شراب طہور کے جام پلائیں گے، جس سے پینے والا پھر پیاسا نہ ہوگا۔ پوائنٹ تھرڈ۔ عہدوں کی طلب اچھی بات نہیں ہے، ایسے طلبگار ان عہدہ و منصب کو عہدے دینے سے روکا گیا ہے، البتہ صرف اس صورت میں عہدہ طلب کرنا جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کو اس کا اہل تر سمجھے اور کوئی دوسرا اس جیسا سمجھدار، معاملہ فہم اور صاحب زہد و تقویٰ نہ ہو۔ حدیث نمبر 53۔ ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا، یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، دشمن سے ملاقات لڑائی کی آرزو مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت سلامتی مانگو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے کتاب، قرآن مجید اور دیگر کتب کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ جہاد اور اس کے لیے بھرپور تیاری اور ہمہ وقت مستعد رہنے کی اگرچہ بڑی تاکید کی گئی ہے، تاہم اس کے باوجود دشمن سے مقابلے کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ۔ صبر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میدان جہاد میں صبر کا مطلب استقلال، پامردی اور موت سے بے خوف ہو کر لڑنا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ۔ سارا اعتماد ہتھیاروں، مادی ساز و سامان اور اپنی قوت و اکثریت پر نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے فتح و نصرت کی دعا بھی کی جائے۔
باب نمبر 4، سچائی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ اور فرمایا، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ مزید فرمایا، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مطلب ہے کہ سچائی جس کی طبیعت ثانیہ بن جائے اور جھوٹ جس کی پختہ عادت بن جائے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ہے۔ وہاں صدیق لکھے جانے کا مطلب سچائی کے اجر و ثواب کا، اور کذاب لکھے جانے کا مطلب جھوٹ کی سزا کا مستحق قرار پانا ہے۔ حدیث میں سچائی کی ترغیب ہے کیونکہ یہ خیر کا سبب ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کی تاکید ہے کیونکہ یہ منبع شر ہے۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں، اور چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ یریبک یا پر زبر اور پیش دونوں طرح صحیح ہے، یعنی رب یریب یا عرب یریب، اس کے معنی ہے رب یریب یا عرب یریب، اس کے معنی ہے جس چیز کے حلال ہونے میں شک ہو اسے چھوڑ دو، اور ایسی چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہ ہو۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہات سے بچنا ضروری ہے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو سفیان بن صخر بن حرب رضی اللہ عنہ وہ لمبی حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جبکہ وہ ابھی کافر تھے پوچھا، وہ پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادے کہتے اور کرتے رہے، اور وہ پیغمبر ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں ایک دشمن کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی سچائی کا اعتراف ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراف اس وقت کیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ثابت بعض کہتے ہیں ابو سعید، اور بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس سے اپنے بستر پر موت آئے۔ مسلم۔
فوائد: اس میں خالص نیت کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے کہ دل میں نیت کر لینے سے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے اور اسی نیت کی خرابی سے میدانی جہاد میں مرنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہے اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ پس اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ پس وہ اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب پہنچا تو اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے مامور مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرما۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ پس اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ پس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے کہا، بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر خیانت ہے۔ چنانچہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی مثل لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھی، جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ بخاری و مسلم۔ خلفات کھائے معجمہ پر زبر اور لام پر زیر کے ساتھ، خلیفہ کی جمع ہے گابن اونٹنی۔ فوائد: امام سیوطی کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت یوشع بن نون تھے۔ ان کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے دنیاوی معاملات کا معقول انتظام ضروری ہے تاکہ وہ پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ مصروف جہاد رہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مال غنیمت کی حلت امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے قبل اسے آگ کھائی جاتی تھی۔ اس میں پیغمبر کے معجزے کا اس بات ہے کہ اس کے لیے سورج کی رفتار کو روک دیا گیا تاکہ اس نے فتح حاصل کر لی۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، پس اگر وہ دونوں سچ بولے اور چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دے، یعنی کوئی عیب وغیرہ ہو تو بتلا دے، تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائے اور جھوٹ بولے تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: 2 سودا کرنے والوں سے مراد بائع اور مشتری، بیچنے اور خریدنے والا ہے۔ اختیار کا مطلب ہے کہ جب تک دونوں مجلس میں موجود رہے انہیں سودا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بالعموم بات چیت کے اختتام کے بعد سودا فسخ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، گو فریقین مجلس میں موجود رہیں، جیسا کہ احناف کا بھی مسلک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ حدیث سے ایسے سمجھنے والوں کی تردید ہوتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
سودے میں سچائی برکت کا اور جھوٹ اور اخفا عیب کا چھپانا بے برکتی کا باعث ہے۔ باب نمبر 5، مراقبے یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تجھے دیکھتا ہے جو تو کھڑا ہوتا اور رکوع و سجدے کے لیے پھرتا ہے، اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے جہاں بھی تم ہو۔ فرمایا بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور فرمایا بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، اور فرمایا وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ حدیث نمبر 60، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آدم کا شدید سفید کپڑوں میں ملبوس اور سخت سیاہ بالوں والا، اس پر سفر کا نشان نظر آتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی نہایت مؤدب ہو کر بیٹھ گیا، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بابت بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں راستے سفر حج کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ ہم نے اس کی بات پر تعجب کیا کہ یہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا مجھے ایمان کی بابت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال کیا مجھے احسان کی بابت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کی بابت خبر دیجیے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا اس کی بابت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، یعنی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں۔ اس نے کہا اچھا اس کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، پھر وہ نوارد سائل چلا گیا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کافی دیر تک نبی وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مسلم۔ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کا مطلب ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہم خوابی کے لیے مخصوص لونڈی اپنی آقا کے لیے بیٹی جنے گی، اور یہ آقا کی بیٹی آقا ہی کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ آلہ بمعنی فقراء ہے، ملیہ کا مطلب ہے زمانہ طویل، اور حدیث میں اس سے مراد 3 دن ہے۔ فوائد: یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اساسیات اسلام کا بیان ہے جن کی تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے ہر چیز جو اب تک ہوگی، اس کا علم پہلے سے ہی اللہ کو ہے اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے اس کے ہی اسی علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے لکھ رکھا ہے۔ اس کے اچھے برے ہونے کا مطلب ہے کہ مثلاً فراغت، خوشحالی، پیداوار کی کثرت و فراوانی یہ خیر ہے، اور قحط سالی، آلام و مسائب وغیرہ یہ شر ہے، اور یہ خیر اور شر ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے تو ہر کام میں ہی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔